چرا کی گنجائش نہیں، مگر اس کا فہم چاہیے۔ اگر اللہ دیتا ہے، آپ جس سینس میں سمجھ رہے ہیں اس سے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اللہ دیتا ہے تو پھر کیسے دیتا ہے؟ بڑے سوالات نکل آئیں گے۔ اللہ دیتا ہے اس کو جو اس سے لے سکتا ہے۔ اللہ دیتا ہے اس کو جو اس سے لے سکتا ہے۔ سارے عالموں کو محمد الرسول اللہ دیتے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، محمد الرسول اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتے، محمد الرسول اللہ اس کو دیتے ہیں جو ان سے لے سکتا ہے۔ جس نے جتنا چاہا لیا، ایک لینے والے نے تو ایسا لیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ ڈالتی ہو میرے سینے میں کوئی بات، اللہ نے جو نہ ڈالتی ہو میں نے سینہ ابو بکر میں۔ ایک لینے والے نے ایسا لیا۔ ہر لینے والے کی شان جدا گانا، دینے والے کی شان کی کیا بات ہو، لینے والوں کی شان ہی ایسی جدا گانا ہے۔ صدیق اکبر کے لینے کا انداز الگ، فاروق اعظم کے لینے کا انداز الگ، عثمان غنی کے لینے کا انداز الگ، سیدنا علی کے لینے کا انداز الگ، اور پھر دے رہے ہیں جو ان کا انداز ہے وہ تو انداز ہی ہے، مگر شان مالکانہ ایسی ہے اس کو اتنا دے رہے ہیں جس کا جتنا ظرف ہے، اس کو اتنا دے رہے ہیں جس کا جتنا ظرف ہے۔ صاف دینے والا کون؟ بولیے اللہ۔ کائنات میں توجہ چاہتا ہوں، کائنات میں جس مخلوق سے، جس کائنات سے، جس عالم سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ مانگنا ہوتا ہے غوث سے۔ وہ مانگنا کس سے ہوتا ہے؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ آدمی مدد مانگ رہا ہے تو کس سے مانگی جائے گی؟ مددگار سے نا۔ مددگار ہی کو تو غوث کہتے ہیں، مددگار ہی کو غوث کہتے ہیں۔ کائنات میں جو بھی مانگا جا رہا ہے وہ غوث سے، اور غوث العظم اللہ ہے، چونکہ دینے والا وہی۔ غوث العظم بولیے، ارے بھائی بولو، وہ ذمہ داری میری ہے۔ آپ اتنا ڈرتے ہو، صوفیہ کی باتوں پہ نہیں ڈرتے، جو جیسے جی میں آیا ہے آج کل کے صوفیہ۔ صوفیہ کا مطلب آج کل کے جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں جو سخت شریعت کے خلاف ہو جاتی ہیں، ان کی باتوں پہ تو جو ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، قوالیوں پہ کمرے ٹھمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں آپ بولیں غوث اعظم کا غلام ذمہ دار، غوث اعظم کے ٹکڑے کھاتا ہوں، ان کی نالین کا صدقہ ہے، انشاءاللہ ذمہ داری غلام کی۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا، وہ کوئی صورت ہو، خطیب کی صورت ہی کیوں نہ ہو، ان کا مرید ایک خطیب کی صورت ہی کیوں نہ بنا لے، وہ رسوا ہونے نہیں دیتے۔ ہاں نادان ہے، جاہل ہے، چھوٹے منہ سے بڑی بات کر گیا ہے، مگر ہے تو میرا نا، پھر وہ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ جس کی صورت سے کرم فرمانا ہے وہ فرماتے ہیں۔ حضرات جی وقال، جو کائنات میں مانگا جاتا ہے وہ کس سے؟ غوث سے۔ اور دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ غوث العظم، مگر اللہ سب کو نہیں دیتا، اس لیے اللہ موتی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، تقسیم کرنے والے بھی غوث العظم۔ اللہ غوث العظم، محمد الرسول اللہ غوث العظم۔ اصل میں ہم غوث العظم کو جو ہے لقب سمجھتے ہیں، کوئی عنوان سمجھتے ہیں، جیسے پیروں کو، مشائخین کو، خطبہ کو غوث العظم لقب سے سرفراز کیا جاتا ہے، ویسے سمجھتے ہیں۔ وہ لقب نہیں ہے غوث العظم، اللہ غوث العظم، وہ دینے والا، خالق، مالک محمد الرسول اللہ، مالک محمد الرسول اللہ۔ رب العزت کی بارگاہ کو ایسے ہلکے میں نہ لو۔ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار کہتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ با محمد ہوشیار کہہ رہے ہو، محمد الرسول اللہ بندے ہیں، اللہ رب العزت اس بندے کا رب ہے، وہ بارگاہ کیسی ہوگی؟ رب العزت محمد الرسول اللہ کے مالک۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟
الحمدللہ مالک محمد رسول اللہ غوث الاعظم اللہ عالمین کو جس طرح کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، وہ دینے والے محمد رسول اللہ غوث الاعظم. چونکہ غوثیت کیا ہے؟ مدد کو کہتے ہیں. غوثیت کیا ہے؟ بولیے. چونکہ بات بہت مشکل ہے اور چونکہ یہ ایسے آستانے میں یہ غوث الاعظم کی محفل ہو رہی ہے نا، حضرت مجھے اجازت دیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمت و رضوان بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ میری ایک اولاد میں ہندوستان میں میرا ایک بچہ سراج الدین جنیدی اس کے آستانے میں اس غوث الاعظم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کا ذکر ان کے آنے سے پہلے میں نے بھی کیا ہے. اور نہ صرف وہ خوش ہو رہے ہوں گے بلکہ آج جو 11ویں شریف ہے نا، بڑے بڑے اکابرین اولیاء بارگاہ غوث الاعظم میں حاضر ہوتے ہیں قطار لگا کر، اور پھر نام پکارا جاتا ہے حروف تہجی کے مطابق. اس مطابق اولیاء کی حاضری ہوتی ہے بارگاہ غوثیت معاب میں، دربار غوثیہ سجا ہوتا ہے. تو نہ صرف جنید بغدادی علیہ الرحمہ خوش ہو رہے ہوں گے بلکہ اپنی اولاد کے پھلنے اور پھولنے کے لیے دعا بھی کر رہے ہوں گے. مالک آپ کا جشن سجائے بیٹھے ہیں، میرا ایک بچہ آنا چاہتا تھا آپ کے آستانے پر، مگر وہاں بیٹھ کر آپ کو یاد کرتے ہوئے آپ کا ذکر سن رہا ہے. اس کے حال پر نگاہ کرم کر دیجئے. نہ صرف سن رہے ہوں گے بلکہ دعا بھی فرما رہے ہوں گے. توجہ سے سنو، بات مشکل ہے مگر آسان کر کے کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ دینے والا غوث الاعظم، بس وہی دینے والا، لیکن لے سب نہیں سکتے. ذات ہے، ذات ہے، سب لے نہیں سکتے. تو وہی لے گا جس تک رسائی ہو. اب یہ اتنا مشکل عنوان ہے نا، اس کو پھیلاتے چلے جائیں. بہت نازک عنوان ہے چونکہ با محمد ہوشیار. یہ بارگاہ اتنی نازک ہے کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں ازارش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزی پیجا. بہت نازک بارگاہ ہے. اللہ دیتا ہے غوث الاعظم، محمد الرسول اللہ لیتے ہیں غوث الاعظم. غوثیت مدد ہے، وہ مدد پہنچتی ہے اللہ کی. اب اس مدد کو اس لیے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. یہ آپ جو حمد شریف پڑھتے ہیں نا، ہم مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، یہ مالک الملک کیا ہے؟ اس ملک کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اس ملک کا نام محمد الرسول اللہ ہے جس کا مالک رب العزت ہے. وہ ملک ہے محمد الرسول اللہ. اللہ غوث الاعظم دیتا ہے محمد الرسول اللہ کو، وہ غوث الاعظم. اب اس گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے یہی روکیں ذرا سا اور. چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کو خلق کیا، نور کا اظہار کیا. اظہار کرنے کے بعد وہ نور کیا تھا؟ آئینہ، ذات کا آئینہ. رب العزت نے اپنا اس آئینے میں ملاحظہ فرمایا، اس آئینے میں ملاحظہ فرمایا. اس نور کو حیا آئی، اس نور کو حیا آئی. سجدے میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا. 70,000 سال کے عرصے تک وہ نور اپنے رب کی حمد بیان کرتا رہا. اور ایک بات کہہ دوں، 70,000 سال تک جتنے دفعہ اس نور نے اپنے رب کی حمد بیان کی، اللہ نے اتنی مخلوقات کو پیدا کیا. 70,000 سال تک وہ نور حمد کرتا رہا. پھر اس کے بعد اس نور کو قندیل میں محفوظ کر دیا گیا. غوث الاعظم کو قندیل نورانی کہتے ہیں، سمجھتے نہیں. اس نور کو قندیل میں محفوظ کر دیا.
اللہ جانے اس کا رسول جانے کب اس نور نے ارادہ کیا اظہار کا، جیسے ہی اس نور نے اظہار کا ارادہ کیا، نور کا ایک ذرہ قندیل سے نکل کر باہر آیا۔ سرکار غوث العظم فرماتے ہیں کہ وہ پہلی تجلی میں ہی تھا، وہ پہلی تجلی میں ہی تھا، غوث العظم۔ اب چونکہ رب العزت کی غوثیت مخلوقات تک پہنچانی ہے، اس لیے محمد الرسول اللہ کی شان غوثیت کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ محمد الرسول اللہ کی شان غوثیت کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان غوثیت یہ کہ تمام عالمین کو اس کی تمام ضرورتیں عطا فرماتے ہیں، اس لیے عبد القادر جیلانی غوث العظم۔ اس لیے سرکار عبد القادر جیلانی غوث العظم یہ لقب نہیں ہے۔ میرے دادا پیر قبلہ علیہ الرحمت والرضوان سرکار سیدنا نظام الدین حسن حدموری علیہ الرحمت والرضوان اکثر کہتے تھے بابا یہ قندیل قطب ربانی، ہیکل السمدانی، صاحب اشارات والمعانی، سرتاج اولیاء، سلطان اولیاء، قطب الاقطاب، یہ سب جب بھی میں کہتا ہوں تو یہ الفاظ چھوٹے لگتے ہیں، مجھے غوث العظم بڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی حیات شریف میں یہ القابات کا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے ہی نہیں تھے۔ یا تو غوث العظم کہتے تھے یا چھوٹے مالک کہتے تھے، یا تو غوث العظم کہتے کہ بابا سنو بڑے مالک محمد الرسول اللہ، چھوٹے مالک غوث العظم، وہ بڑے مالک یہ چھوٹے مالک۔ اب فاضل بریلوی کا شعر سنو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، دونوں طرح سے لو، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں بھی میرا تیرا نہیں ذات کے معاملے میں، اور یہاں جناب غوث العظمیت میں میرے تیرے والی بات نہیں ہے، لیکن سرکار غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام بلندی، بزرگی، عظمتوں، کمالات کے باوجود غلام مصطفیٰ، تمام عظمتوں کے باوجود خادم مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، یہ محمد الرسول اللہ کے محتاج۔ اسی لیے یازد اسماء شریف میں یا مسکین محی الدین نور اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسکین کا مطلب یہ مساکین نہیں ہے، یہ مسکین ایسا ہے یا تو اللہ کا محتاج ہے یا اس کے رب یا اس کے حبیب کا محتاج ہے، اور کسی کا محتاج نہیں، اپنی ضروریات میں کسی کا محتاج نہیں، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ یعنی کہ جو خالق اور اس کے بنائے گئے مالک کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہ کرے، وہ مسکین ہوتا ہے۔ اسی لیے یا مسکین محی الدین نور اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار تمام بلندیوں کے باوجود چونکہ، اس لیے سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی قدم النبی بدر الکمالی، میرا قدم میرے جد کریم کے قدم بہ قدم ہے۔ ترجمے میں تو قدم بہ قدم ہوتا ہے، اگر اس کا معنی بھی ویسے ہی لیا جائے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ قدم بہ قدم محمد الرسول اللہ کے قدم پر قدم رکھتے ہیں، اگر ایسا سمجھ لیا جائے جو کچھ بھی اعمال تو غارت ہوتے ہی ہیں، اگر کچھ ملنے والا بھی ہوتا ہے تو بند کر دیا جاتا ہے، تو چلو جاؤ تمہاری دکان کلوز ہو گئی۔ تم کو مالک اور مملوک کا فرق نہیں معلوم، اور تم چلے ہو راز کی باتیں جاننے کے لیے۔ جی علی قدم النبی بدر الکمالی کا مطلب میرا قدم، میں اپنے قدم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو دیکھ کر ان کی اتباع میں رکھتا ہوں، قدم بہ قدم نہیں۔ پیارے یہ احتیاط کی منزل ہے، با محمد ہوشیار، قدم کو دیکھ کر رکھتا ہوں،
قدم پر قدم نہیں، قدم پر قدم آئے گا تو پھر سرکار غوث العظم کی ناراضگی ہو جائے گی. اور ابھی جیسے مفتی شہر نے کہا، اس لیے ان کی ولایت کا اظہار کر دیا گیا کہ تم جان بوجھ کر کوئی ایسی بات نہ کر دو جس کی وجہ سے وہاں معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، جب تک کہ خود غوث العظم معاف نہ کریں. کوئی گنجائش ہی نہیں. ہاں معافی کی گنجائش ہے مگر پھر وہی دروازہ، وہ چونکہ وہ رحمت للعالمین کے جانشین ہیں. سب ہونے کے بعد غلام مصطفیٰ اللہ دیتا ہے محمد الرسول اللہ کو، محمد الرسول اللہ دیتے ہیں غوث العظم کو، لیکن وہ دینے کی بھی شان بڑی عجیب ہے. اس لیے اللہ غوث العظم کا مطلب رب العالمین. اللہ غوث العظم ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کی غوث العظمیت کا ذکر قرآن نے کیا رب العالمین. محمد الرسول اللہ کی غوث العظمیت کا ذکر کیسے کیا گیا؟ رحمت للعالمین. اس لیے اولیاء نے اس طرز کو سمجھ کے کہا رب العزت کی غوث العظمیت جو مطلق ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس کے حبیب کی غوث العظمیت کے ذکر کے لیے رحمت للعالمین کہا گیا. اور جب وہ اپنے شہزادے غوث العظم کو عطا فرماتے ہیں تمام خلقتوں کو تقسیم کرنے کے لیے، وہ رب العالمین، وہ رحمت للعالمین، یہ غوث العالمین. اس لیے کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا. کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا. سرکار غریب نواز کہتے ہیں یا غوث معظم، اے عظمت والے غوث، میں کیا بتاؤں یا غوث معظم نور خدا، نور خدا، نور ہدایت کا نور. کس کا؟ توجہ چاہتا ہوں ناظرین صاحب، ہدایت کا نور. یہ ہدایت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اب شعبہ ہدایت کو سمجھیے گا. ہدایت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس ہدایت کا نور غوث العظم ہے. اس ہدایت کا نور غوث العظم ہے. یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی، مختار خدا، حیراز جلالت ارض و سما، سلطان دو عالم قطب اولا، حیراز جلالت ارض و سما. آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ گرداد مسیح بمردہ رواں. یہ کیا بڑی بات ہو گئی اگر عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر لیا؟ غریب نواز فرما رہے اگرچہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، گرداد مسیح بمردہ رواں، دادی تو بدین محمد جاں. یہ کیا بات ہو گئی اگر عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا؟ اے غوث العظم عبد القادر جیلانی، آپ تو وہ ہیں جو محمد رسول اللہ کے مردہ دین کو زندگی دیتے ہیں. ہم عالم محی الدین گویا، تمام عالم آپ کو محی الدین کہتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا کہتا ہے. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا تو کیا بڑی بات ہو گئی؟ پیارے یہاں پر ایک بات میں ذرا لطیف ہلکی سی، چونکہ واقعہ تو وہی سنانا پڑتا ہے، بات اس میں ایک لچک والی ہوتی ہے، اس کو سنانے کے لیے پھر وہ پورا واقعہ سنانا پڑتا ہے. آپ ذرا توجہ سے سنیں. حضرت عیسیٰ کا وہ وہاں پہ بڑا بلوہ ہو گیا تھا سرکار غوث العظم کے دور اقدس میں. بات یہ ہو گئی تھی کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو محمدیوں، ہمارے نبی عیسیٰ افضل ہیں. وہ علماء جو تھے انہوں نے کہا کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر تمہارے نبی نے کہیں مردے کو زندہ نہیں کیا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اب بیچارے علماء نا، بیچارے علماء، معاف کریں، بیچارے علماء، وہ جو علماء انبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں، اسی کی تعریف میں ذکر کر رہا ہوں. اس کی مثل میں جو عالم کہتے ہیں نا وہ اور ہیں، جو دراصل عالم ہیں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. اب وہ جو وقت کے علماء ظواہر تھے انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، قرآن شریف میں ذکر نہیں ہے، اب ثابت کیسے کریں؟ بات تو اب پریکٹیکل پہ آ گئی. اب تو اس کے لیے تو حال محمد رسول اللہ ہی چاہیے، جو حال ہو، کیونکہ بات پریزنٹ کی ہے، پریزنٹ ہی کو حال کہتے ہیں. اب تو حال چاہیے، وہ تو ماضی تھا، اس سے پہلے عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا. اب ہم حال کے پاس کیسے جائیں؟
سب نے بیک آواز ہو کے کہا چلو غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. کیوں؟ ان کا دین بھی قطرے میں ہے، قبلہ بھی قطرے میں ہے، ایمان بھی قطرے میں ہے. تعظیم نہ کریں تو سب گیا. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد. سب مل کے پہنچے. مالک غوث الاعظم شان جانشینی کے ساتھ تشریف فرمائے. وہ ماذاق البصر کی رنگت رکھنے والی آنکھیں، والضحیٰ کے نگار والا چہرہ اقدس، علم نشرح کی شان رکھنے والا چوڑا سینہ اقدس، ید اللہ شام کا حامل دست اقدس، ورفعنا لک ذکرک کا تاج عظمت، جو جانشین ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. وہی جس نے کہا تاللہ لا وجودی ھذا وجود جدی، تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھیں گی تو عبد القادر نظر آئے گا، ورنہ یہ وجود عبد القادر کا نہیں، یہ تو محمد رسول اللہ کا وجود ہے. دیکھنے کا فرق ہے. سب پہنچے. کہا سرکار عجیب و غریب بات ہوئی. کیا بات ہوئی؟ سارا ماجرا سنایا گیا. حضور بات ایسی بات ہے، ایسا ہوا ہے. تو کہا ہاں ٹھیک ہے، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ علماء دیکھنے لگے پریشان ہونے والی بات، یہاں تو ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے قرآن سے ثابت کرو. اب ہم قرآن سے مضمون نکال نہیں سکتے. اب حضور جواب کیا دے؟ تو کہا عبد القادر ہے نا، عبد القادر ہے نا، چلو چلتے ہیں، ہم جواب دیں گے. وہ عیسائیوں کو بلایا. آؤ جتنے عیسائی، سب کو لے کے کہا کہ سنو، تم اپنی مرضی سے کسی عیسائی کی خبر بتا دو جو بہت پرانی ہو، جو عیسیٰ کے دور کا قریبی ہو، بتا دو. پھر چلو وہاں پر اور پہلے یہاں طے کر لو کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو. سب نے کہا کہ ہاں آپ محمدی ہیں، آپ محمد رسول اللہ کی امتی ہیں. چلو سب لوگوں کو لے کے پہنچے. قبر پہ پہنچے. مالک کھڑے ہیں شان تمکنت کے ساتھ، سارے علماء گھگیائے ہوئے ہیں، اور غوث الاعظم جانشین محمد رسول اللہ تمکنت محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری شان قدرت محمد رسول اللہ کے ساتھ. اور اس عیسائی کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ بول تیرے نبی کیا کہہ کے زندہ کرتے تھے؟ ابھی زندہ کرنے گئے، اب پوچھنے ذرا یہ بھی بات ہو، آگے مسئلہ ہوگا. تیرے نبی کیا کہہ کے زندہ کرتے تھے؟ سب نے بیک آواز کہا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے. سرکار عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نے فوراً قبر کی طرف توجہ کی اور کہا قم باذنی، اٹھ عبد القادر کے حکم سے. بات یہی تک محدود نہیں، گیارہویں ہے. غوث اعظم کے نام کے ٹکڑے کھا کے بیٹھے ہو، سنو اس قادری قداری کے ساتھ سنو کہ سرکار غوث الاعظم نے فرمایا کہ تم نے تو قبر بتا دی، تم قبر والے کے بارے میں نہیں جانتے. یہ عبد القادر، یہ محمد رسول اللہ کا غلام، جس نے کہا غلام حلق بگوش رسول ساداتم زہ نجات نمودن حبیب و آیاتم، میں عبد القادر غوث الاعظم کا غلام. تم نہیں جانتے یہ کس کی قبر ہے، تم نے تو ایک پرانی قبر ڈھونڈ لی. لیکن عبد القادر جانتا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں گانے والا تھا، گویا تھا. اگر تمہاری مرضی ہو تو اس کو گاتے ہوئے اٹھایا جائے. پیارے یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کسی کے ولی کے بس کی بات ہے. کیا کرتا تھا بتا رہے ہیں، حیات بھی دے رہے ہیں، پھر وہ جو کرتا تھا وہی کہہ کے اٹھایا جائے گا. وہی کرتے ہوئے اٹھے. تمہاری مرضی ہو تو، تمہاری مرضی ہو تو، میری قدرت کا تعین نہیں ہے، میری قدرت کا تعین نہیں ہے، چونکہ ھذا وجود جدی، میری قدرت کا تعین نہیں، حد نہیں. ھذا وجود جدی ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے. میں انہی کا جانشین ہوں، حد والے کا نہیں.
ایسے بے حد کا جس کو کہا گیا قل هو اللہ احد، اے میرے بے حد بندے تو میرے بے حد ہونے کا اعلان کر، میرے احد ہونے کا اعلان کر۔ چونکہ ہم کہیں احد محدود، اس کا اعلان کرنے کے لیے بے حد چاہیے نا۔ سبحان اللہ۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی کیا کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اے حبیب قل میں ایک یہاں اور ایک لچک دیتے ہوئے جاؤں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے مقام ہو سے اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے مقام ہو سے اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے مقام ہو سے آپ اپنے مقام ہو میں اپنی حقیقت کے ساتھ بے حد ہیں، میں ذات ہوں، آپ وجود ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اس لیے کہ میں نے ایک ہی بے حد بنایا ہے، وہ تم ہو۔ میں نے تو ایک ہی بے حد بنایا ہے، میرے محبوب تم ہو۔ اب میرے اعلان کی بات آ رہی ہے تو میں آدم سے کیسے کہوں؟ اس لیے تمام انبیاء سے مشیت نے کچھ نہ کچھ بھول کروائی، کچھ نہ کچھ بھول کروائی، تاکہ وہ نفسی نفسی کہیں، نفسی نفسی، اذهب الى غیری انا لہا، آؤ میری طرف، مقام محمود میرے لیے، آؤ میری طرف، اللہ کی رضا میرے لیے، آؤ میری طرف، مغفرت دینے والا میں، آؤ میری طرف، شفاعت کروانے والا میں، آؤ میری طرف، ساری کی ساری مخلوق۔ حد تو یہ ہے آدم کے امتی بھی امت محمدیہ کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچ رہے ہیں۔ امت محمدیہ کے نشان دیکھتے ہوئے وہاں پہنچے کیسے؟ امت محمدیہ کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں وہ بھی پہنچ رہے ہیں، ان کی بھی شفاعت کی جائے۔ مالک و مولا محمد رسول اللہ ان کی شفاعت کرے۔ وہ ذات جس سے کہلوایا گیا قل میں اس عبد بے حد کا جانشین ہوں۔ احتیاط ضروری با محمد ہوشیار، عبد بے حد۔ اب تو معبود کا فرق اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، سارے نیک اعمال، سارے وظائف، ساری ریاضتیں، سارے مجاہدے ایک طرف، اس کو لعنت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب تو معبود کا فرق مسلم ہے۔ میں اس عبد بے حد کا جانشین، یہ گویا تھا، اگر تو کہہ دے تو گاتا ہوا اٹھے۔ اس نے کہا کہ جی بہت بہتر بات، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک تو آپ یہاں لائے ہیں پرانی خبر بتاتے، چونکہ سسپینس ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہونے والا کیا ہے۔ جی مجھے امتی مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ یہ گایا کرتا تھا، اچھا اچھی بات ہے، نہیں پتا تھا۔ سسپینس میں، تجسس میں، تذبذب میں، تذبذبونا مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہے بات کیا ہوگی، اب ہونے والا کیا ہے۔ تمہارے نبی کیا کہا کرتے تھے؟ قم بسم اللہ۔ سرکار غوث الاعظم نے کہا اٹھ عبد القادر کے حکم سے، اٹھ عبد القادر کے حکم سے۔ اب وہ اٹھا نا گاتے ہوئے، کیا گایا؟ اٹھا گاتے ہوئے، کیا گاتے ہوئے اٹھا؟ اشہد ان لا محمدًا عبدہ ورسولہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ادرکنی اغثنی امددنی بإذن اللہ یا عبد القادر ولی اللہ۔ کھڑا ہو گیا، گاتے ہوئے قبر سے اٹھا، کھڑا ہو گیا، مالک
हाजिर हूं। अब उनसे कहा बताओ उम्मती जिंदा कर सकता है, तुम मालिक की बात करते हो, मेरे मालिक की, अब्दुल कादिर के मालिक की बात करते हो। गर्दाद मसीह है मुर्दरवा, अगर हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, क्या अजीब बात जुड़ी। आप तो दीन मोहम्मद में जान डालते हैं, एक ईसाई को जिंदा कर दिया, मगर पूरी ईसाइयत के लिए सवाल पैदा हो गया, ये बात क्या है, उम्मती अफजल या नबी अफजल। उम्मत मोहम्मदिया का उम्मती अफजल या नबी अफजल, वो कहे कुम बिइज़्निल्लाह, ये कहे कुम बिइज़्नी, सवाल पैदा हो गया सबके लिए। अब बात क्या होगी, चूंकि मसीहत में तय है, मसीहत में तय है, जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, हजरत ईसा गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आएंगे। मसीहत में तय है। वो कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, लेकिन बताना ये था, बात प्रेजेंट की हो रही थी। आईने हाल